میرے کو کیا ٹینشن ہے رے بڑے بھائی دیوانے, میرے کو تیرے عمل سے ٹینشن نہیں ہے, مگر تو یہ عمل کی آڑ میں جو امام اعظم کی گستاخی کرتا ہے, تو جو امام شافعی سے غداری کرتا ہے, تو جو امام احمد بن حنبل کے لیے برا کہتا ہے, تو جو امام مالک کے لیے گستاخی کرتا ہے, خدا کی قسم احمد نقشبندی کو اختلاف تیرے عمل سے نہیں, تیری ان گستاخیوں سے اختلاف ہے. اور میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں نوجوانوں, دنیا میں اگر تم گناہگار ہوئے تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ 24 آورز کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ میں گناہگار کو معاف نہیں کروں گا, نہیں, خدا کی قسم ہر گناہگار کے لیے معافی ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا برا کیوں نہ ہوگا, گناہگار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب دروازے پر گناہگار کھٹکھٹا دیتا ہے, پہنچ جاتا ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور گناہگار کو رحمت کی دریا میں کھینچ لیتی ہے. اللہ رب العزت نے گناہگار کے لیے معافی رکھی ہے, مگر اے حبلی پر جمع ہونے والوں, ہزاروں مسلمانوں, کان کھول کے سن لو, کروڑوں گناہ ہو جائے یا 1000 کروڑ گناہ ہو جائے معافی مل سکتی ہے, مگر گستاخی چاہے نبی کی ہو, چاہے اہل بیت کی ہو, چاہے صحابہ کی ہو, چاہے اولیاء کی ہو, خدا کی قسم اب معافی نہیں مل سکتی ہے. معافی نہیں ہے, گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے. تو اہل سنت گستاخیوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے. آپ کو اگر کوئی بولے, آپ اپنے آپ کو بولے میں سنی ہوں, تو مطلب یہ نہیں میں 2 گھٹے والا ہوں. میں سنی ہوں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اونچا پیجامہ پہنتا ہوں. میں سنی ہوں مطلب یہ نہیں کہ میں گھٹنے تک داڑھی چھوڑتا ہوں. سنی ہوں مطلب یہ ہے کہ میں گستاخی کسی کی نہیں کرتا. ہمارے پاس تو گھر کے سامنے آنے والے فقیر کا بھی احترام کرنا ہے, ہمارے پاس تو ہر انسان کا احترام کرنا ہے, ہمارے پاس ہر ایک کی عزت کرنا ہے, ہر ایک سے محبت کرنا ہے, ہر ایک کا پیار کرنا ہے. مسجد کا مؤذن ہو اس کا احترام ہے, مسجد کا امام ہو اس کا احترام ہے. جو 10 منٹ کے لیے ہماری امامت کرے, ہم اس امام کی بے ادبی نہیں کر سکتے جسے اللہ نے سارے ولیوں کا امام بنایا. اس غوث اعظم کی بے ادبی کیسے کر سکتے ہیں؟ جسے ہم اس مؤذن کی بے ادبی نہیں کر سکتے ہیں جو دن میں 5 منٹ کی 5 اذان دے کر ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے. اگرچہ کہ اس انسان سے گناہ اور خطا ممکن ہے, ہم اس کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتے. تو وہ بندہ نواز جس کی چوکھٹ آج بھی انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بنی ہوئی ہے, ہم اس بندہ نواز کی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ گستاخی نہیں کرنے کا نام سنیت ہے. نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت ہے. اور ہمارا کوئی اختلاف کسی کے ٹائی سے نہیں ہے, کسی کے کوٹ سے نہیں ہے, کسی کے بوٹ سے نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی انگلش میں تقریر سناتا ہے تو ہم بولیں گے پٹھے کنڑ میں سنا, نہیں آتا تو مراٹھی میں سنا, نہیں آتا تو ملیالم میں سنا, ہمارا کو ٹینشن نہیں ہے. مگر انگلش کی آڑ لے کے اگر امام حسین کو غلطی پہ بولیں گا, تیرے خبر میں جانے تک تیرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو, بے ادبی کیسے برداشت کریں گے؟ میں ایک یہاں پر اتنے ماشاءاللہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں 50,000 کا مجموعہ ہے. میں وہ آتے وقت دیکھا, وہاں ایک اسکرین باہر دکھا آدھا کلومیٹر دور پہ, تو میں سمجھ رہا ہوں جلسہ یہیں کرے شاید آج, کیونکہ وہ اسکرین بھی اسٹیج کے ہوتا ہے. میں حضرت کو بولا ماشاءاللہ اسٹیج یہاں ڈالے, بولے نہیں یہ تو ابھی آپ کی انٹرنس ہے. بولے اوہ ویری گڈ ماشاءاللہ. پھر اندر آیا تو سمجھا وہ اسٹیج ہے. بولے نہیں یہ بھی اسکرین ہی ہے, پھر پبلک کہاں؟ بولے اس کے پیچھے بیٹھی ہے. بولے اوہ ماشاءاللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, آپ ذرا غور کر کے سنیے,
یا اتنے 50,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر کوئی آپ کے بابا کو برا بولا, آپ کیا کہتے ہو؟ چاچا آپ کیسے ہیں؟ ایسا کون کون پوچھتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اجی تم گناہگار, جمعے کو نماز پڑھنے والے, ابا عید کو عید نماز پڑھنے والے, ٹینشن نکو لو. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. ہاں, ویسا باپ جو عید کو عید نماز پڑھتا, اس کے بارے میں برا بولے تو بیٹا برداشت. اور یہ برداشت نہیں کرنا بیٹے کے فرما بردار ہونے کی علامت ہے. یہ برداشت نہیں کرنا اس کے اپنے باپ سے محبت کی علامت ہے. جس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی گستاخی اور باپ کی برائی برداشت نہیں کر سکتا. جو اپنے باپ کا وفادار ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی گستاخی اور اس کے برائی برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر کان کھول کے سن لو, جب ایک گناہگار بیٹا اپنے گناہگار باپ کی ذلت اور اس کی رسوائی اور اس کی برائی اور اس کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر یہ امتی, یہ کرناٹک کا مسلمان جس نبی کا نام لے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, جس کا نام لے کر اذان مکمل کرتا ہے, جس کا نام پڑھ کر نماز مکمل کرتا ہے, جس کا نام لے کر اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے, جس پر درود پڑھ کر اپنے گناہ معاف کرواتا ہے, جس کے سہارے مسلمان جنت میں جانے والا ہے, ویسے نبی اور ان کی آل کی گستاخی ایک سنی مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟